ناول عشق تھا بے پرواہ از کلم DS ناولز۔ ہیلو لولی لیڈی، فون کان سے لگائے حسن باتھ روم میں داخل ہو کر دانت صاف کرنے لگا، جبکہ اس کی ماں نے اسے سرپرائز دینے کا کہہ کر جلدی سے فون رکھ دیا۔ ہیلو ہیلو، حسن آوازیں دیتا رہ گیا اور فون رکھتے ہی حسن نے بے ساختہ مسکرا دیا۔ کمرے میں کافی اندھیرا تھا، کہیں کہیں سے سورج کی کرنیں کمرے میں داخل ہو رہی تھیں، کمرے کی چیزیں بے ترتیبی سے پڑی ہوئی تھیں۔ حسن نے تو گندگی پھیلانا اپنا معمول ہی بنا لیا تھا، اس نے کمرے کے پردے پیچھے کرنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ آخر ماما نے کیا سرپرائز دینا ہوگا؟ خیر وہ تو پتہ چل ہی جائے گا، فی الحال تو زکی کی خبر لوں۔ حسن خود سے ہی گفتگو میں مگن تھا۔ حسن نے باتھ روم سے نکلتے ہی اپنے دوست زکی کو کال ملائی اور اسے جلدی سے ملنے کو کہا۔ زینب کی بچی آج نہیں بچے گی۔ امی دیکھیں میری نئی ڈریس پہن کر سو گئی ہے، میں نے آج یہ ریسٹورنٹ پہن کر جانی تھی۔ ابریش صبح صبح اپنی امی کے سامنے اپنی ڈریس کا رونا رو رہی تھی، جبکہ امی اسے مکمل طور پر اگنور کر کے ناشتہ بنانے میں مصروف ہو گئی۔ ہاں تو کیا ہو گیا، آخر ہماری چھوٹی بہن ہے، اور تم بھی کتنی کنجوس ہو، اپنا 1 روپیہ بھی ہم پر خرچ نہیں کرتی۔ کیوں امی، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ابریش کا بھائی عمر اسے تپانے کی کوشش کرنے لگا۔ پلیز تم صبح صبح میرے منہ نہ ہی لگو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، ابریش بیزاری سے کہتی ہوئی اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ذاکر کو زیادہ سبھی زکی کہتے تھے۔ وہ ایک خوبصورت 24 سالہ نوجوان تھا۔ وہ رعب دار پرسنالٹی کا مالک تھا، لیکن دوستوں کے سامنے وہ کبھی رعب نہ جھاڑتا تھا۔ دوستوں کے سامنے وہ کچھ اور ہی دکھتا تھا، اور قسمت سے اسے ہمیشہ اچھے ہی دوست ملتے، اور انہی دوستوں میں سے ایک دوست ہمیشہ کے لیے خود کے لیے پسند آ گئی، جسے اس نے اپنی شریک حیات بنانے میں ذرا دیر نہیں کی۔ لیکن ابھی زینب کم عمر تھی، اس لیے فی الحال نکاح ہوا تھا، رخصتی کے لیے ابھی دونوں کو ہی مزید انتظار کرنا تھا۔ کیا ہوا یار، اتنی جلدی میں کیوں بلایا ہے؟ زکی حسن سے بوکھلا کر پوچھنے لگا۔ وہ تمہیں کچھ بتانا تھا۔ وہ میں نے… حسن کی بات ابھی مکمل نہ ہوئی تھی کہ اتنے میں ان کے پاس سے 2 لڑکیاں ابریش اور ایمن دروازے سے باتیں کرتی ہوئی گزری تھی۔ زکی ان کو نہ ہی دیکھ پایا تھا اور نہ ہی سن سکا تھا، کیونکہ اس کا سارا دھیان اپنے فون پر آئے ہوئے میسج پر تھا۔ حسن تو جیسے اچانک کسی اور ہی دنیا میں چلا گیا تھا۔ تیرے چہرے کے نقش ایسے ہیں، نظر اٹھاتا ہوں تو بہک جاتا ہوں۔ جب ابریش اندر سٹاف روم میں چلی گئی، جہاں صرف سٹاف کو جانے کی ہی اجازت تھی، تو وہ اپنے خیالوں سے نکل کر زکی کو گھورنے لگا۔ یار میں تجھے اپنے جذبات بتا رہا ہوں اور تم اس ڈرامے کے ساتھ لگے ہوئے ہو۔ حسن ناراضگی کا اظہار کرنے لگا۔ یار حسن ناراض نہ ہو، اسے کوئی ضروری کام تھا، زکی معصومیت سے کہنے لگا۔ اچھی طرح جانتا ہوں تم دونوں کو، خیر میں کہہ رہا تھا۔ اف، کہیں کوئی پیار کا چکر تو نہیں ہے؟ زکی ایکسائٹڈ ہو کر اس سے بات کاٹتے ہوئے پوچھنے لگا تو حسن مسکرا دیا۔ مجھے تو پہلے ہی تمہاری حرکتوں پہ شک تھا، یہ جو تم اتنا بلش کر رہے ہو، اس کے پیچھے ضرور کسی مس ڈرامہ کا ہی ہاتھ ہے۔ زکی حسن کو تنگ کرنے والے انداز میں بولا۔ اچھا اب جلدی سے کچھ آرڈر کرو۔ حسن اب بات کو بدلنا چاہتا تھا، اس لیے فوراً ہی مسکرا دیا۔ آج جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد سبھی دوست اسی ریسٹورنٹ میں جمع ہوئے۔ اس دن باہر موسم بھی خراب تھا، اچانک ہی باہر تیز آندھی چلنے لگی تھی۔ اسی وجہ سے ریسٹورنٹ کی آنر ابریش کو اپنا کام جلدی ختم کر کے ریسٹورنٹ ویٹر کے حوالے کر کے گھر جانا تھا۔ اس وقت ریسٹورنٹ میں اس قدر رش تھا کہ ابریش گھر نہیں جا پا رہی تھی۔ ادھر حسن کے گروپ کی ہنسی مذاق ہی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ لوگ یہ بھی نہ جان پائے کہ ان کی وجہ سے باقی لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ ان سب کو حسن لیڈ کر رہا تھا، جس پر ابریش کو بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ ابریش نے اپنے ویٹر کو انہیں منع کرنے کو بھیجا۔ سر، ہماری میم کا سختی سے آرڈر ہے کہ آپ لوگ اتنا شور نہ کریں، پورا ریسٹورنٹ آپ لوگوں کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ ویٹر کے جاتے ہی حسن نے بھی انہیں اونچا بولنے سے منع کیا۔ حسن پر سب نے اسے حیرانی سے دیکھا تھا، کیونکہ حسن کسی کا آرڈر ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ آج ان میں زکی موجود نہ تھا۔ زکی کی سب سے زیادہ کمی حسن کو ہی محسوس ہو رہی تھی۔ اگلے دن ہمیں نکلنا ہے اور آپ نے ٹکٹ ہی گما دی ہے، حسن کے بابا نصیر صاحب اپنی زوجہ ناصرہ بیگم سے کہنے لگے۔ یہ لے مل گئے ہیں، میرے تو جان ہی نکل گئی تھی۔
اب تو اپنے بچے سے ایک پل کی دوری نہیں برداشت ہو رہی، اب کبھی اس سے اتنا دور نہیں آؤں گی۔ نصیر صاحب اپنے کاروبار کے سلسلے میں کینیڈا گئے تھے۔ طبیعت ناساز ہونے کے باعث ناصرہ بیگم کو بھی ساتھ لے آئے تھے۔ آج تو دونوں ہی مصروف تھے، انہیں ایک دن بعد پاکستان کے لیے یہاں سے نکلنا تھا اور ان کی تمام تیاری ابھی باقی تھی۔ انہوں نے حسن کو بھی اپنی واپسی کا نہ بتایا تھا، وہ اسے سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ آج حسن اور ذکی نے ابریش کے ہی ریسٹورنٹ پر ملنا تھا۔ وہ آج وہاں اکیلے نہیں آئے تھے، ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست بھی تھے۔ وہ سب ابھی بیٹھے ہی تھے کہ اچانک ذکی کی نظر اندر سٹاف روم میں جاتی لڑکیوں پہ پڑ گئی۔ ذکی واش روم کا کہہ کر ابریش کے پیچھے کمرے میں آ گیا۔ اسے اندر جاتا دیکھ کر ویٹر نے گارڈ کو اندر بلا لیا۔ حسن نے ذکی کو اندر جاتے دیکھ لیا تھا۔ ایکسکیوز می، ذکی نے ابریش کو بلانا چاہا۔ آپ؟ ابریش حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ ان کی بات ابھی شروع ہی ہوئی تھی کہ گارڈ اندر داخل ہوا۔ میم، وہ یہ سر، اس کی بات ابھی مکمل نہ ہوئی تھی کہ ابریش نے اسے باہر جانے کو کہا اور ذکی سے مخاطب ہو گئی۔ مجھے کیوں نہیں بتایا کہ آپ یہاں ہوتی ہیں؟ کیوں چھپایا؟ زینب نے بھی نہیں بتایا؟ ذکی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے جانے لگا۔ رکے، بات تو سنیں۔ بات تو یہ ہے کہ میں اتنا بزی رہی ہوں، یاد ہی نہیں رہی۔ سوری، ابریش کے معصومانہ انداز پر ذکی مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، یہ کہتے ہوئے وہ باہر چلا گیا۔ کہاں گئے تھے؟ حسن نے پوچھا، پر ذکی نے ٹالتے ہوئے بات بدل دی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اسے ابریش کا بتائے۔ میں واش روم سے ہو کر آتی ہوں، سمیرہ حسن کو بتا کر اٹھنے لگی۔ رکو سمیرہ، میں نے بھی ہاتھ دھونے ہیں۔ دونوں اٹھ کر جانے لگے۔ آپ ایسا کریں کہ جن کی سی وی میں نے آپ کو نکال کے دی تھی، ان کو کال کر کے انٹرویو کے لیے بلائیں، ابریش ریسیپشنسٹ سے کہہ رہی تھی۔ اس کی آواز سنتے ہی حسن کی نظروں نے اسے تلاش کیا۔ اسے دیکھ کر حسن مسکرا کے آگے سنک کی طرف چل دیا۔ وہ چاہتا تو اسے کھڑا رہ کر دیکھ سکتا تھا، لیکن اسے ہمیشہ سے ہی عورتوں کی عزت کی بہت پرواہ رہی تھی۔ اسے اس کے گھر سے ہی ایسی تعلیم دی گئی تھی۔ وہ اپنی دوستوں کا بھی ہر وقت خیال رکھتا تھا۔ ان دنوں حسن گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ ایک دو ملازموں کے علاوہ باقی سب ہی مغرب کے بعد اپنے اپنے گھر چلے جاتے تھے۔ آج حسن کافی تھک کر گھر آیا تھا۔ کھانا وہ کھا کر آیا تھا، اس لیے آتے ہی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ حسن فریش ہو کر لیٹ کر ٹی وی دیکھنے لگا اور دیکھتے دیکھتے سو گیا۔ اس کے سوتے ہی گھر کا ماحول بدل گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اچانک اٹھے گا تو اسے کیا دیکھنے کو ملے گا۔ وہ ابھی ہی گہری نیند میں گیا تھا کہ اس کا دروازہ زور زور سے بجا۔ اس نے اٹھ کر دیکھا تو باہر پورا اندھیرا تھا، لیکن اس کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ صرف باہر ہی کی لائٹس آف کی گئی ہیں۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا تو اچانک پورے گھر کی لائٹس پھر سے آن کر دی گئی۔ وہ سامنے کیا دیکھتا ہے کہ اس کے ممی پاپا سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ وہ جلدی سے ان دونوں سے لپٹا۔ ماما، بابا، آپ دونوں کب آئے؟ بہت مس کیا میں نے آپ دونوں کو۔ حسن کی آنکھیں جیسے ترسی ہوئی تھیں یہی لمحہ دیکھنے کو۔ اسی لیے بیٹا ہم نے آپ کو سرپرائز دیا، بابا پیار بھرے لہجے میں یہ کہہ کر ان دونوں کو اندر لے آئے، اور پھر وہ دونوں بغیر تھکاوٹ کی پرواہ کیے رات کے حسن سے ڈھیروں باتیں کرتے رہے۔ حسن ان کو بار بار آرام کرنے کا کہہ چکا تھا، لیکن انہیں صرف حسن کی ہی پرواہ تھی۔ لیکن اس کی تو نیند اب ان کو دیکھ کر ہی اڑ چکی تھی۔ حسن مالی حالات میں ابریش سے بہت بہتر تھا، لیکن کلاس ڈفرینس کو نہ تو حسن مانتا تھا اور نہ ہی اس کے والدین۔ حسن اپنے ماما بابا کو کچھ دنوں بعد ابریش کے ریسٹورنٹ لایا۔ ابریش کو دیکھ کر جیسے حسن کچھ لمحوں کے لیے کسی اور ہی دنیا میں قدم رکھ دیتا۔ میری سانسوں میں اضافہ ہو جاتا ہے جب کبھی اس کا دیدار ہوتا ہے۔ ابریش کو دیکھتے ہوئے ماما نے اسے باتوں میں لگانا چاہا، لیکن یہ بات ماما بابا بھی سمجھ چکے تھے کہ اس کا زیادہ دھیان سامنے کھڑی لڑکی پہ ہے۔ کیا بات ہے بیٹا، آپ اس بچی کو جانتے ہیں؟ آپ کی دوست ہیں؟ بابا نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں بابا۔ حسن کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ ماما بابا اسے نوٹ کر چکے ہیں، اس لیے پھر اس نے اپنا سارا دھیان ماما بابا پر رکھا۔ اور بھی تو اچھے ریسٹورنٹ ہیں، پھر ہم اسی ریسٹورنٹ میں کیوں آئے ہیں؟ ماما نے ہنسی دباتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ وجہ وہ جان چکی تھی۔ ان کی سروسز بہت اچھی ہے نا، اس لیے، حسن معصومیت سے بولا۔ ہاں وہ تو ہم جان چکے ہیں، تم ان کی سروسز سے کچھ زیادہ ہی متاثر ہو، بابا نے اسے چھیڑتے ہوئے۔ حسن مسکرا کر بات بدل گیا۔ ابریش ابھی تک اس سب سے بے خبر تھی
کہ حسن اسے چاہنے لگا ہے۔ حسن کا ارادہ جلد ہی اسے سب سے باخبر کرنے کا تھا، لیکن آج ابریش کے الفاظ اس کے اندر تک ہلا گئے تھے۔ ابریش فون پر لگی ہوئی تھی۔ آپ نے آج کیسے یاد کیا؟ آپ بہت ہی بے وفا ہیں۔ ابریش فون پر لگی حسن کے پاس سے گزر کر اندر کچن میں داخل ہوئی۔ وہ ذکی سے بات کر رہی تھی، لیکن حسن کو نہیں پتا تھا، اس لیے اسے خوف تھا کہ کہیں وہ کمیٹڈ نہ ہو۔ پھر پریشانی میں حسن بنا ڈنر کیے ماما بابا کو گھر لے آیا۔ وہ لوگ وہاں سے جوس پی کر ہی گھر آ گئے۔ آنکھوں میں دیکھو، تم کو بس تم ہی دکھو گے۔